تھا. اب سورت کی ابتدا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، تو جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں انہیں پورا کرو. جو تم نے معاہدے کیے ہیں، کنٹریکٹ کیے ہیں، انہیں پورا کرو. کیا وعدہ تم نے کیا؟ میرے مولا تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اوفو بالعقود، ان وعدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. پورا کریں گے تو میرے مولا ہمیں کیا ملے گا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں جانوروں میں سے چوپائے. اونٹ بھی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، بھیڑ بھی حلال ہے، بکرا بھی، اور ان کے مذکر مؤنث وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یہاں تحریمات لغیر اللہ کا رد آ گیا ہے. کیا مطلب؟ بزرگوں کے نام، پیروں کے نام، قبروں کے اوپر، بتوں کے سامنے جو نظر و نیازیں دیا کرتے ہو، جو حرام تم نے کیے ہوئے ہیں جانور، انہیں حرام نہ کرو. اللہ نے انہیں حلال کیا ہے اور انہیں تم بھی کیا کرو؟ حلال کرو. کیا حرام کیے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اللہ تعالی نے نہیں بنایا بحیرہ، یعنی یہ ہم نے اونٹنی چھوڑ دی ہے، اس کا دودھ ہم نہیں نکالیں گے، یہ بابا جی کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے، اس کا دودھ ہم پر کیا ہے؟ حرام. فرمایا کون سی آیت آئی ہے کہ رب نے کہا یہ حرام ہے؟ تم نے خود حرام کیا. صاحبہ وہ اے سنڈا چھڑ دیتے ہیں اساں، اے بیل چھڑ دیتے ہیں اساں، اے بچہ چھڑ دیتے ہیں، اے بابے ہوراں دے نام دا ہے، اے دے اوتے سواری بھی نہیں کرنی تے دا گوشت بھی نہیں کھانا. فرمایا کس جگہ رب نے منع کیا ہے یہ حرام ہے؟ تم نے خود حرام کیا ہے. اور وسیلہ اور حام، وسیلہ کہتے ہیں وہ جس اونٹنی سے دو لگاتار مادہ پیدا ہو، ایک بھی بچہ اونٹنی دوسرا بھی اونٹنی. اب وہ کہتے تھے ساڈی نسل چل گئی ہے، اینوں کی کرو؟ لات تے منات تے عزا تے حبل دے نام تے چھٹ دیو، اینوں ہن کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا. تے حام انہوں کہندے نے او اونٹ جدے وچوں نسل ودی ہوئے تے 10 او دے وچوں ہون نر تے مادہ، او حام او بھی کہندے نے اے ہن خیر نال بزرگ ہو گئے نے تے انہاں نوں کدے نام تے چھڈ دیو؟ بزرگاں دے نام تے ہی چھڈ دیو، ہن انہاں نوں کھانا نہیں. میرے رب نے کہا یہ میں نے تو حلال کیے تھے، اونٹنی بھی حلال کی تھی، اونٹ بھی حلال کیا تھا، تم نے کیسے انہیں حرام کر دیا؟ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ کافروں نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھ دیے ہیں. رب نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ حلال ہے. آگے تذکرہ آیا نیازات اللہ. کیا جی؟ نیاز ہے، بھلے ہو بھی یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ سانو تے رب نے بچایا ہے.
محرم آندی ہے تے دے مار 4.5 جی نظر تے جیڑی اللہ دی ہے تے نیاز حضرت حسین دی ہے نظر بھی ہوئی ہے تے نیاز بھی ہوئی ہے نظر بھی اللہ دی تے نیاز بھی اللہ دی ہے کسی اور دے نا دی نہیں اب نیازات اللہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اہل ایمان لا تحلوا شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کیا کرو ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو صفا مروا یہ شعائر اللہ ہیں بیت اللہ یہ شاعر اللہ ہے حرم کا علاقہ یہ شاعر اللہ ہے قرآن مجید یہ شاعر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو والا الہدی اور جو حج کے لیے جانور لے کے جاتے ہو ہدی یہ جی اللہ کے نام پر لے کے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو ولل قلائد قلادہ کہتے ہیں یہاں پٹا ڈال دیتے تھے وہ نشانی ہوتی تھی یہ ہدی کسی اور کی نہیں یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے ولا آمین البیت الحرام اور جو حاجی جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف انہیں بھی لوٹ مار کا نشانہ نہ بنایا کرو یہ سارے کیا ہیں یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا یہ سارے اپنے رب کے فضل کو کیا کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اس کی رضامندی کو ہاں یاد رکھو جو تم پر قید لگائی تھی کہ تم نے احرام باندھ لیا ہے اب حلال چیزوں میں شکار تمہارے لیے کیا کر دیا گیا تھا حرام تھا کیا حلال لیکن تم نے احرام باندھا حرم میں آئے تو رب نے کیا کہا یہ حرام ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم نے احرام کھول دیا ہے اب شکار کرنا چاہتے ہو تو شکار کر لو اب ممانعت اٹھ گئی ہے پر یاد رکھنا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کا کیا کرنا تعاون کرنا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ تے زیادتی تے تعاون سکا پیرا بھی ہوے سکا چاچا بھی ہوے سکا پیو بھی ہوے زیادتی دے اتے تے تعاون نہیں کرنا ہے نہیں ڈال میرا بھرا آ گیا میں نال ہو جاؤں گا نہیں انصاف کو دیکھو انصاف کہاں ہے اگر بھائی نے زیادتی کی ہے باپ نے زیادتی کی ہے سمجھاؤ انہیں ان کا ساتھ اس معاملے میں نہ دو کہ مظلوموں کو مارتے پھرو یہ حکم آیا اب حکم آیا تیسرا حکم آ گیا جو نیازات لغیر اللہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
فرمایا تم پر مردار بھی کیا ہے؟ حرام. جانور مر گیا مردار ہے حرام. والدم خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ یہ ما للعموم کے لیے ہے. مٹھائی ہو، دودھ ہو، فروٹ ہو، کھانا ہو، کھیر ہو، جو کچھ بھی ہو، اہل لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے دیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. جیسے 11ویں دی جاتی ہے کس لیے؟ وہ بزرگ خوش ہوں گے اور ہمارا کام کر دیں گے. وہ جانتے ہیں کون یہ دے رہا ہے اور وہ مشکلات ہماری کیا کر دیں گے؟ کم کر دیں گے. یہ عقیدہ رکھ کے کسی کے نام کی نظر نیاز دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب لفظ قرآن نے ماں کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہیں بھول میں نہ پڑ جانا کہ گوشت تو حرام ہے فروٹ حرام نہیں ہے. ماں میں فروٹ بھی ہے، دودھ بھی ہے، کھیر بھی ہے. جو بھی کسی غیر کے نام کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں میرے پیغمبر مسئلہ کھول کے بیان کر. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے. فلا تخشوا الناس واخشونی ہے جی. کسی اور کو نہیں ڈرنا سونے نبی. کدے کو ڈرنا ہے؟ میرے کو ڈری. مسئلہ کھول کے بیان کر. کوئی راضی ہوئے تے او دی مرضی، کوئی ناراض ہوئے تے او دی مرضی. یہ آپ نے سنا. اور بالکل آگے چلتے یہاں تذکر آیا اللہ تعالی نے عیسائیوں کے اوپر فتویٰ لگایا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. پکے کافر ہیں وہ جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے. وہ پکے کافر ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ الہ واحد. کتنے ہیں؟ ایک الہ ہے. اور جنہیں تم الہ بناتے ہو حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا حال دیکھ لو. مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ الا رسول پیغمبر ہیں. وامہ صدیقہ ان کی ماں بڑی سچی اور اچھی. کانا یا قلان الطعام دونوں کی کر دے سن. واہ میرے مولا واہ. مسئلہ سمجھان لگیا نا رب تے مسئلہ کھول دیتے ہیں. آکھیا تسی الہ بنا لگے ہو، اللہ وچوں بنا لگے ہو. رب کھانا کھاندا ہے تے عیسیٰ ابن مریم تے او مریم صدیقہ کھانا کھاندے نے. دوسری گل جو کھانے کا محتاج ہے وہ موسموں کا محتاج ہے. گرمی پینی ہے تے فصل پکنی ہے. وہ رات کی روشنی پڑے گی تو مٹھاس آئے گی. وہ گرمیوں کا محتاج ہے، وہ سردیوں کا محتاج ہے، وہ زمین کا محتاج ہے، وہ بارشوں کا محتاج ہے، وہ زمینداروں کا محتاج ہے، وہ گندم کا محتاج ہے، وہ چکی کا محتاج ہے، وہ آٹا گوندنے کا محتاج ہے، وہ روٹی پکنے کا محتاج ہے، وہ کھانے کا محتاج ہے. جو اتنا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوا کرتا. یہ رب نے مسئلہ کھول دیا ہے. عیسیٰ ابن مریم الہ نہیں ہے. اور پھر لعنتیں کی ہیں ان پر بنی اسرائیل پر جن کا کام کیا تھا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جو لوگ برائیاں کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے، لا یتناہون وہ روکتے آندے نے سانو اپنی تے انہاں نو اپنی. سانو کدی لوڑ انہاں چھیڑن دی.
یہ بدکاریاں کردے نے تے کرن آخیا اللہ دیاں لعنتاں انہاں تے وسن انہاں نے حال ہے کیتے ہے بالکل سورت کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پروردگار نے تو تخویف کا منظر ذکر کیا ہے جو ابھی نہیں ہوا قیامت کے دن ہوگا میرا پروردگار کیا کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لیں گے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو مشکل کشا بنا لو کہا تھا بتاؤ قال سبحانک عیسیٰ پیغمبر کیا جواب دیں گے میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے میں بھی تیرا شریک نہیں ہوں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں اور میرے مولا رہ گئی بات کنت انت الرقیب علیہم تو ان پر نگران موجود تھا تجھے پتا ہے میں نے کہا یا نہیں کہا میرے مولا تو جانتا ہے کیونکہ انکا انت علام الغیوب غیب کو جاننے والا صرف کون ہے اللہ سورت کا اختتام ہوا تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن نہ عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہی ہے نہ آل عمران کی بادشاہی ہے اور نہ کسی اور کی بادشاہی ہے للہ ہے یہاں حسر ہے صرف اللہ ہی کی ہے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں بادشاہی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے قدرت رکھنے والا ہے خلاصہ کلام کیا نکلا اس صورت کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کے تقرب کے لیے چیزیں حرام کی ہیں رب نے ان کی تردید کی کہا یہ حرام نہیں ہے یہ کیا ہے حلال ہیں یہودیوں پہ زجرے ہیں منافقوں پہ زجرے ہیں اور یہودیوں کے جو کارنامے ہیں ان کے بھی تذکرے ہیں ان پہ لعنتیں بھی آئی ہیں اور جو منافق ہیں یہودیوں کے قریب ہوتے ہیں ان کے بھی رب نے راز کھولے ہیں یہ ساری سورت کا خلاصہ تھا زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سورہ انعام کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ